اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں ہوں آپ کا دوست حکیم شمس الدین صوفی دواخانہ نواب شمس سندھ سے مخاطب ہوں آپ سے۔ دوستوں کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ رکھی اپنے فیس بک پیج پر کہ آپ روزانہ کتنے انڈے کھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ میرے پیج کے جو فالوورز ہیں ماشاءاللہ 60,000 ہے، لیکن ووٹ صرف 130 یا 40 لوگوں نے دیا۔ اس کا مطلب کہ کوئی بھی انڈا نہیں کھاتا۔ تو اس میں ایک بہترین سوال پوچھا ایک بھائی نے کہ حکیم صاحب کتنے کھانے چاہیے انڈے اور کیوں کھانے لازمی ہیں، تفصیل سے بیان کریں، شکریہ۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہے۔ تو آج ہم انڈے کھانے کے بارے میں موجود کچھ غلط فہمیاں جانیں گے۔ دوستو انڈے گرمی پیدا کرتے ہیں۔ کافی سارے دوستوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا کہ انڈا جو ہے وہ زیادہ گرمی کرتا ہے جسم میں۔ دوستو صحت کے لحاظ سے ہم میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روزانہ انڈا کھانے سے گرمی پیدا ہوتی ہے جسم میں، جبکہ وہی میجورٹی اسی قیمت پہ صحت کے لیے نقصان دہ سموسہ ضرور کھا لیتی ہیں، کیونکہ سموسے کے نقصانات کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہے موجود، نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم تھوڑا تفصیل میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انڈے میں پروٹینز ہوتی ہیں اور یہ پروٹینز ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اپنے وزن کے لحاظ سے فی کلو 0.8 گرام پروٹینز کی ضرورت روزانہ ہوتی ہے، جبکہ ایک انڈا ان پروٹینز کی آدھی تک ضرورت پوری کر دیتا ہے، جو کہ ایک عام شخص کے لیے نارمل ثابت ہوتی ہے اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ مطلب کہ ایک انڈا روزانہ کھانے سے ہمیں گرمی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے جسم کو درکار پروٹینز کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، جو کہ ایک صحت مندانہ عمل ہوتا ہے۔ اس عمل سے صحت کو کوئی بھی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، جبکہ وہیں دیکھا جائے تو ایک سموسہ فیٹ سے بھرپور ہوتا ہے، اور آپ سب فیٹس کے فوائد کے بارے میں معلومات ہوگی آپ کو۔ ان شارٹ موٹاپے جیسا خوبصورت تحفہ ان کی دیر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگ انڈے پہ سموسے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک تحقیقاتی رپورٹ کی خبر ہے کہ ہماری میجورٹی 15 روپے کے سموسے کو اسی قیمت پہ آنے والے انڈے پہ ترجیح دے کر خود ہی اپنے لیے بیماریاں خرید رہی ہوتی ہیں۔ دوستو دیسی انڈا ولایتی انڈے سے بہتر غذائی اجزاء رکھتا ہے۔ انڈے کے خول کے رنگت کا تعلق اس میں موجود غذائیت کی بجائے مرغی کی نسل اور رنگت سے ہوتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی ہے ہماری عوام میں کہ انڈے کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ کولیسٹرول بڑھنے کی وجہ غذائی کولیسٹرول نہیں، یہ بات ریسرچ سے ثابت شدہ ہے کہ فیڈز کی اقسام کولیسٹرول کی مقدار کو بدلتی، جیسا کہ ٹرانس اور سیچوریٹڈ فیڈ جو کہ گھی وغیرہ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس کی زیادہ مقدار کولیسٹرول کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اور انڈوں میں یہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے انڈوں سے ملنے والے کولیسٹرول کا ہمارے جسم پہ کوئی منفی اثر نہیں ہوتا۔ ایک اور غلط فہمی کہ انڈے کی زردی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس بات کی حق میں دی جانے والی دلیل یہ ہے کہ زردی میں موجود فیٹس کی مقدار سفیدی سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اسے نہیں لینا چاہیے، جبکہ ان فیٹس کی وجہ سے ہماری جلد کی چمک بڑھتی ہے اور یہ ہمیں ممکنہ سوزش سے بھی بچاتا ہے۔ اسی طرح اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور وٹامن بی خاصی مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ روزانہ انڈے کھانے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا میں نے کہ ہمیں روزانہ 30 گرام سے اوپر پروٹینز چاہیے ہوتی ہیں، ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انڈے ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ فقط 15 روپے میں ہماری غذائی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک انڈا اگر 10 سے 15 گرام تک کی پروٹین رکھتا ہے
مطلب ہمارے ایک بچے کی پروٹینز کی آدھی سے زیادہ ضرورت ایک انڈا پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح انڈوں میں موجود اومیگا 3 وٹامنز اور منرلز ہم کو حشاش پشاش رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور ہماری غذائی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اب اس میں کافی دوستوں نے کہا کہ کچا انڈا زیادہ پروٹین رکھتا ہے۔ دوستو اس بات میں کوئی بھی صداقت نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کچا انڈا اپنے اندر سالمونیلا نامی بیکٹیریا رکھتا ہے جو کہ ہمیں بیمار کر سکتا ہے۔ انڈے کو کچا پی جانے سے آپ سپر مین تو نہیں بن سکتے، لیکن آپ اسپتال ضرور جا سکتے ہیں۔ یاد رہے روزانہ 1 یا 2 انڈے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ایک گروتھ کے فیز میں جاتے بچے کے لیے یہ کھانے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ انڈوں سے نہ ہی گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی یرکان، اس بات کی فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ اب یہ آپ کی پسند ہے کہ آپ پرانے میتھڈز کے ساتھ زندہ رہ کر اپنی صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پھر اپنے جسم کو صحت مند خوراک دیتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد جو میری ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو انڈے کا استعمال کرنے کا بہترین طریقہ بتاؤں گا، اور انشاءاللہ اس طریقے سے اگر استعمال کریں گے انڈے کو تو آپ کی مردانہ قوت میں بھی بہت اچھا فائدہ پڑے گا، اور آپ کے سپرم جو ہے موڈیلٹی کی کمزور ہوتی ہے اس میں بھی فائدہ ہوگا، اور بہت سارے فوائد ہیں انسانی جسم کے لیے۔ تو ملتے ہیں اسی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ، تو آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی ملے آپ کو۔ تو اب تب تک میں آپ سے لوں گا اجازت، آپ اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔